إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل في الحديث القدسي يقول الله تبارك وتعالى كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. برادران اسلام، حاضرین جمعہ، اللہ عز و جل کا شکر احسان ہے کہ اس نے ہمیں پھر رمضان کا یہ مبارک مہینہ، خیر و برکت کا مہینہ، مغفرت اور رحمت کا مہینہ نصیب فرمایا. اس توفیق پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہم شکر ادا کریں. جب کسی نیکی کی توفیق ملے تو اللہ کا حکم یہ ہے کہ ہم اللہ کی اس توفیق پر اور اس ہدایت پر اور اللہ کے اس احسان پر ہم اللہ کی بڑائی بیان کریں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حج کے احکامات بیان کرنے کے بعد فرمایا وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ. اللہ نے تمہیں اس عظیم عمل کی ہدایت دی ہے، اللہ نے تمہیں اس عظیم عمل کی توفیق دی ہے. تمہیں چاہیے کہ اس توفیق پر اور اس احسان پر اور اس نعمت پر اللہ کی بڑائی بیان کرو. آپ جو نماز سے فارغ ہوتے ہیں، سلام پھیرنے کے بعد 3 بار کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. تو اس طریقے سے میرے بھائیوں، اعلیٰ حضرت قیاس، اگر انسان کو کسی نیکی کی توفیق ملے، اچھے کام کی توفیق ملے، تو سنت الہی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بڑائی بیان کریں، اس کی پاکی بیان کریں، اس کی تعریف کریں اور اس کا شکر ادا کریں اور ساتھ یہ دعا کریں کہ اللہ ہمارے اس عمل کو قبول فرمائے. تو میرے بھائیوں، یہ رمضان کا مبارک مہینہ، یہ خیر برکت کا مہینہ، رحمت اور مغفرت کا مہینہ، جہنم سے آزادی کا مہینہ ہمیں نصیب ہوا. ہمیں چاہیے کہ ہم اس مہینے کی قدر کریں اور اس مہینے کے اندر ہم پر کیا چیزیں واجب ہیں اور ہمیں کیا کام کرنے ہیں اور اس مہینے کے اندر ہمیں کیسے رہنا چاہیے،
کیا دوسرے مہینوں کی طرح جس طرح ہم شعبان کے مہینے میں تھے، رجب کے مہینے میں تھے، دیگر مہینوں میں تھے، جس طرح ہم دیگر مہینوں کو گزارے، کیا ویسے ہی رمضان کے مہینے گزاریں گے؟ یا کہ اس کے کچھ آداب ہیں، روزے دار کے کچھ آداب ہیں، ان آداب کو سیکھیں، ان آداب کو سیکھیں اور ایک روزے دار کو کیسے رہنا چاہیے یہ جانکاری حاصل کریں اور اپنے مقام کو پہچانیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے روزے دار کا مقام کیا بتلایا ہے اور ایک روزے دار کا مقام اور مرتبہ اللہ کے نزدیک کیا ہے، اس مقام اور مرتبے کو پہچانیں اور جیسے ایک روزے دار کو رہنا چاہیے ویسے ہم اپنے شب و روز گزاریں۔ اللہ ہمیں توفیق دے۔ میرے بھائیوں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے روزہ کیوں فرض کیا ہے، اس کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ جہاں اس کے بہت سارے مقاصد ہیں، روزے کے بہت سارے مقاصد ہیں، وہیں پر سب سے بنیادی مقصد یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں اے مومنو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے کے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ اللہ اس آیت کے اندر تسلی دے رہا ہے، اللہ اس آیت کے اندر تسلی دے رہا ہے کہ تم یہ حکم صرف تمہارے لیے نہیں بلکہ تم جیسے دیگر انسان بھی اس حکم پر عمل کر چکے ہیں، اور یہ تکلیف اور یہ عبادت صرف تمہارے لیے خاص نہیں بلکہ تم سے پہلے جتنے لوگ گزر چکے ہیں ہم نے ان سب پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ اور انسان کو جب معلوم ہوتا ہے کہ یہ کام جو مجھے کرنے کے لیے کہا گیا ہے دوسروں کو بھی کرنے کے لیے کہا گیا ہے تو اس کے دل میں تسلی پیدا ہوتی ہے اور وہ اس کام کو آسانی سمجھتا کہ جو دوسرے لوگ کر رہے ہیں ہم بھی کر سکتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ تسلی دے رہا ہے کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے کے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، تم پر بھی روزے فرض کیے جا رہے ہیں، مقصد یہ ہے لعلکم تتقون، تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ ہمارے دلوں میں تقویٰ پیدا کرنے کے لیے، خوف الہی پیدا کرنے کے لیے، اخلاص پیدا کرنے کے لیے، ہمارے دلوں میں اللہ کی یاد بسانے کے لیے، اللہ کی محبت بسانے کے لیے، ہم خلوت میں ہوں، جلوت میں ہوں، تنہائی میں ہوں، بازار میں ہوں، گھر میں ہوں، مجلس میں ہوں، جہاں کہیں بھی ہوں، اللہ روزے دار ہمیشہ اللہ سے ڈر رہا ہوتا ہے، اس لیے نہیں کھا رہا ہوتا ہے، اس لیے نہیں پی رہا ہوتا کہ اللہ ناراض ہو جائے گا، اللہ ناراض ہو جائے گا، ہمارا روزہ ٹوٹ جائے گا، اللہ کے یہاں جواب دہ ہونا پڑے گا۔ میرے بھائیوں، اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے وہ صبح سے لے کر شام تک وہ کھانے پینے اور دیگر مفترات صیام ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھتا ہے جو چیزیں روزے کو توڑ دیتی ہیں، جو چیزیں روزے کو ختم کر دیتی ہیں، ان تمام چیزوں سے وہ اپنے آپ کو بچاتا ہے، اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ تنہائی میں ہوتا ہے، مجلس میں ہوتا ہے، جہاں کہیں بھی ہوتا ہے، وہ اللہ کے خوف سے اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچاتا ہے جن چیزوں سے اسلام نے روکا ہے۔ اللہ نے روزے دار کو جن چیزوں سے روکا ہے ان چیزوں سے وہ اپنے آپ کو روکے رکھتا ہے۔ بھوک لگی ہوتی ہے، پیاس لگی ہوتی ہے، شہوت کی چیزیں موجود ہوتی ہیں، وہ ہر کچھ کر سکتا ہے مگر اللہ کے خوف سے ان چیزوں کو نہیں کرتا ہے، ان چیزوں کو نہیں کرتا ہے، روزے کو نہیں توڑتا ہے۔ میرے بھائی یہی تقویٰ ہے، یہی تقویٰ ہے، خوف الہی دل کے اندر بسانا، اللہ کا خوف دل کے اندر بسانا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جن کاموں سے روکا ہے ان کاموں سے اپنے آپ کو بچانا اور جن کاموں کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کاموں کو کرنا یہی تقویٰ ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ دلوں کے اندر تقویٰ پیدا کرنے کے لیے، بندوں کو متقی بنانے کے لیے، پرہیزگار بنانے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک مہینہ ٹریننگ کا مہینہ رکھا ہے، وہ رمضان کا مہینہ ہے۔ تم پر روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں کہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ، متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جنت تیار کر رکھی ہے صرف متقیوں کے لیے۔ اللہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے متقی بنے اور اس کے بندے جنت حاصل کریں۔ میرے بھائیوں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ بندوں کو جنت دینا چاہتا ہے، بندوں کو جہنم سے بچانا چاہتا ہے۔ چنانچہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایسے اعمال اور ایسے کام کرنے کے حکم دیے اور ایسے مبارک مہینے اور موسم ہمیں عطا فرمائے جن موسموں اور جن مہینوں اور جن دنوں اور راتوں کی قدر کر کے ہم اپنے آپ کو جہنم سے بچا سکتے ہیں اور اللہ کی جنت حاصل کر سکتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اگر یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی جنت حاصل ہو تو اللہ نے قرآن کے اندر بیان فرمایا ان للمتقین مفازا، متقیوں کے لیے کامیابی ہے، حدائق و اعنابا، خوبصورت باغات ہیں، انگور کے باغات ہیں۔ یہ آیت اور اس کے بعد کی آیتیں جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جنت کا نقشہ کھینچا ہے، میرے بھائیوں ان آیتوں میں اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ جنت جو تیار کی گئی ہے وہ متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ وَأُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ،
दूसरी आयत अल्लाह ने फरमाया मुत्तकियों के लिए जन्नत तैयार की गई है। और इसके बरअक्स अल्लाह सुब्हानहू तआला वो शख्स जिसके दिलों में तकवा ना होगा, जिसके दिलों में खौफ इलाही ना होगा, वो शख्स जहन्नम में दाखिल होगा। तो कहने का मकसद ये है कि मेरे भाइयों, अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें मुत्तकी बनाना चाहता है, हमें जन्नत देना चाहता है। चुनांचे उसने हमारे दिलों में तकवा पैदा करने के लिए ये रोजे फर्ज किए और शैतानों को कैद कर दिया, बड़े बड़े शैतानों को, सर्कस जिनों को कैद कर दिया। हाँ, छोटे शैतान घूम रहे हैं जो दिलों के अंदर घुसकर वसवसे पैदा करते हैं, बहकाते रहते हैं। लेकिन जो बड़े बड़े और सर्कस जिन और शयातीन हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने रमजान की पहली रात में उन्हें कैद कर दिया है ताकि बंदों के लिए तकवा इख्तियार करना आसान हो जाए, बुराइयों से बचना आसान हो जाए, उनके लिए इताअत और इबादत करना आसान हो जाए। मेरे भाइयों, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपने इस अजीम मकसद को सही तौर से पूरा करने के लिए और सही तौर से नवाजने के लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सर्कस जिनों और शयातीन को कैद कर दिया है। तो रोजे का मकसद जो है कि हम मुत्तकी और परहेजगार बने, हमारे दिलों में तकवा पैदा हो। मेरे भाइयों, रोजेदार को चाहिए कि रोजेदार अपने मकाम को पहचाने। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी एक हदीस के अंदर बयान फरमाते हैं, सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीस है। आप फरमाते हैं कि अल्लाह ताला फरमाता है, यानी ये हदीस कुदसी है। अल्लाह फरमाता है, कुल्लु अमल इब्न आदम ला इल्ला सौम फइन्नहु ली व अना अज्ज़ी बिही। कुल्लु अमल इब्न आदम ला, इंसान का हर अमल उसके लिए, इंसान का हर अमल उसके लिए। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तमाम नेकियों और तमाम इबादत की निस्बत बंदों की तरफ की, इंसान का हर अमल उसके लिए। दूसरी बात में अल्लाह फरमाते हैं, हदीस कुदसी है, वल हसनतु बिअश्रि अम्सालिहा इला 700 ज़िफ़, और इंसान के हर अमल का सवाब 10 गुना से लेकर 700 गुना तक बढ़ाया जाता है। जिसके दिल में, जिसके अमल में जितना ही ज्यादा इखलास होगा, खुशू खुजू होगा, इत्मीनान सुकून होगा, लिल्लाहियत होगी, अल्लाह सुब्हानहू तआला उसी के मुताबिक उसके सवाब को कई गुना बढ़ाएगा। अल्लाह फरमाते हैं, इल्ला सौम फइन्नहु ली व अना अज्ज़ी बिही। इंसान का हर अमल उसके लिए है मगर रोजा मेरे लिए है। अल्लाह कहता है, इल्ला सौम, सिवाय रोजे के, फइन्नहु ली, बंदा रोजा मेरे लिए रखता है। दूसरी बात है, फइन्नहु यदअु तआमहु व शहवतहु मिन अजली, वो मेरी खातिर खाने पीने को छोड़ता है, मेरी खातिर ख्वाहिशात और शहवत की चीजों को छोड़ता है। व अना अज्ज़ी बिही, हर अमल का सवाब 700 गुना तक बढ़ाया जाता है। लेकिन रोजा ऐसा अमल है कि इसका सवाब मैं जितना चाहूंगा बंदे को नवाजूंगा। आप फरमाते हैं, वल्लज़ी नफ्सु मुहम्मदिन बियदिही लखलूफु फमिस्साहिम अत्यबु इंदल्लाहि मिन रिहिल मिस्क। रोजेदार को चाहिए कि अपना मकाम पहचाने। आप कसम खा के फरमाते हैं, कसम है उस जात की जिसके हाथ में मोहम्मद की जान है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वल्लज़ी नफ्सु मुहम्मदिन बियदिही, कसम है उस जात की जिसके हाथ में मोहम्मद की जान है। लखलूफु फमिस्साहिम अत्यबु इंदल्लाहि मिन रिहिल मिस्क, रोजेदार के मुंह की बू अल्लाह के नजदीक मुश्क से ज्यादा पसंदीदा। रोजेदार का मकाम क्या है? मगर वही रोजेदार अगर उसी जुबान से झूठ बोलता है, जिस जुबान की बू, जिस मुंह की बू अल्लाह के नजदीक मुश्क से ज्यादा पसंदीदा और महबूब है, अगर मेरे भाइयों वो रोजेदार, वो बदनसीब रोजेदार अगर उसी जुबान से झूठ बोले, गीबत करे, चुगली करे, खयानत की बातें करे, सिर्फ कुफ्र की बातें करे, गुमराही की बातें करे, गाली गलौज रखे, अल्लाह की नाफरमानी करे, तो मेरे भाइयों जिस तरह से मुबारक मौसमों में और मुबारक जगहों पर नेकियों का सवाब ज्यादा है, उसी तरह से मुबारक दिनों में, मुबारक मौसमों में और मुबारक जगहों पर बुराइयों का गुनाह भी ज्यादा है। वलखलूफु फमिस्साहिम अत्यबु इंदल्लाहि मिन रिहिल मिस्क, रोजेदार के मुंह की बू अल्लाह के नजदीक मुश्क से ज्यादा पसंदीदा और महबूब है। फरमाते आप, लिस्साइमी फरहतान, फरहतुन इंदा फित्रिही व फरहतुन इंदा लिकाई रब्बिही, रोजेदार के लिए 2 खुशियां हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने रोजेदार के लिए 2 खुशियां रखी है। एक खुशी दुनिया के अंदर,
ایک خوشی دنیا کے اندر اور دوسری خوشی رب سے ملاقات کے وقت۔ میرے بھائی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کسی اور عمل کے بارے میں یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ فلاں عمل کرنے والے کے لیے دنیا میں یہ خوشی ہے، اور ایک روزے دار کو دنیا میں جو خوشی میسر ہوتی ہے افطار کے وقت میرے بھائیوں کسی اور موقع پر اس بندے کو خوشی میسر نہیں ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے دو خوشی ہے، فرحۃ عند فطر، ایک خوشی افطار کے وقت، جو اپنے سامنے وہ پیاسا شخص ٹھنڈا پانی دیکھتا ہے اور بھوکا شخص اپنے سامنے جو کھانا دیکھتا ہے، جو بھی کھانا ہو اور جیسی بھی ڈش ہو اور جو بھی چیزیں کھانے کے لیے ہو، میرے بھائیوں روزے دار کو افطار کے وقت جو خوشی میسر ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، وہ خوشی اسے زندگی میں کسی اور موقع پر میسر نہیں ہوتی ہے۔ اور دوسری خوشی اللہ فرماتا ہے وہ فرحۃ عند لقاء ربہ، اور ایک خوشی جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ انعامات تقسیم کرے گا، ثواب تقسیم کرے گا، اللہ فیصلہ فرمائے گا، اور روزے داروں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا، اس وقت روزے دار ثواب کو دیکھ کر، اپنے انعام کو دیکھ کر جو خوشی محسوس کرے گا، میرے بھائیوں وہ خوشی غیروں کو حاصل نہ ہوگی، وہ فرحۃ عند لقاء ربہ، دوسری خوشی جو اسے میسر ہوگی جو وہ رب سے ملاقات کرے گا، رب کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا اور رب کی بارگاہ میں وہ روزے کا انعام دیکھے گا، روزے کا ثواب دیکھے گا، اس وقت جو خوشی میسر ہوگی میرے بھائیو اوروں کو خوشی میسر نہ ہوگی۔ تو فرماتے ہیں کہ روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک خوشی افطار کے وقت اور دوسری خوشی رب سے ملاقات کے وقت۔ میرے بھائیو آپ فرماتے ہیں اسی حدیث کے اندر فَإِذَا كَانَ صَوْمُ يَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفَثْ وَلَا يَسْخَبْ فَإِنْ صَابَهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ۔ ایک روزے دار کیسے رہنا چاہیے؟ روزے دار کو چاہیے کہ اپنا مقام پہچانے، اور ساتھ ہی ساتھ فرمایا آپ نے جو تم میں سے کوئی شخص روزے سے ہو تو روزے کی حالت میں چیخے چلائے نہیں، بےہودہ باتیں نہ کرے، گالی گلوچ نہ رکھے، بےہودہ اور فضول باتیں نہ کرے۔ فَإِنْ صَابَهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ، اگر کوئی شخص اسے گالی دے یا اس سے لڑائی جھگڑا کرے، فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ، تو اسے چاہیے کہ وہ کہے کہ میں روزے سے ہوں۔ گالی کا جواب گالی سے نہیں، غصے کا جواب غصے سے نہیں، بےہودہ باتوں کا جواب بےہودہ باتوں سے نہیں، فضول باتوں کا جواب فضول باتوں سے نہیں، لڑائی کا جواب لڑائی سے نہیں، بلکہ کہے انی صائم، بھائی میں روزے سے ہوں۔ میرے بھائیو یہ لمبی حدیث اور یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر موجود، اور دوسری حدیث میں آپ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جنت میں ایک دروازہ رکھا ہے جس کا نام ہے باب الریان لا يدخلہ الا الصائمون، جس دروازے سے صرف روزے دار داخل ہوں گے۔ جب روزے دار داخل ہو جائیں گے وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا، اس دروازے سے کوئی دوسرا شخص داخل نہیں ہو سکتا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جنت کے اندر ایک دروازہ خاص رکھا ہے روزے داروں کے لیے، اس کا نام رکھا ہے باب الریان۔ میرے بھائیوں روزے دار کو کیسے رہنا چاہیے؟ روزے دار کو چاہیے کہ وہ روزے کی حالت میں بالخصوص تمام غلط باتوں سے، غلط کاموں سے، غلط حرکتوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھے، اس لیے کہ روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں، بلکہ ان تمام چیزوں سے رکنے کا نام ہے جن چیزوں سے اسلام نے منع کیا ہے، جن چیزوں سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے روکا ہے، ان تمام چیزوں سے رکنے کا نام روزہ ہے۔ حدیث آپ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں جو شخص من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، جو شخص جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑے، گناہ کے کاموں کو نہ چھوڑے، بےہودہ کاموں کو نہ چھوڑے، حرام باتوں حرام حرکتوں کو نہ چھوڑے، ایسے شخص کے بھوک و پیاس کی اللہ کی کوئی حاجت نہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے بھوک و پیاس کا محتاج نہیں، اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں۔ میرے بھائیوں اللہ کی شان اور اللہ کا خزانہ، اللہ کی ملکیت ایسی ہے کہ اللہ کہتا ہے اگر سارے انسان و جنات، پہلے انسان سے لے کر آخری انسان تک، پہلے جن سے لے کر آخری جن تک سارے انسان و جنات اکٹھا ہو جائیں، ایک جگہ کھڑے ہو کر مجھ سے مانگے اور میں ہر ایک کی مانگ پوری کر دوں، میرے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئے گی، ایسے ہی
जैसे समुद्र में सुई डालकर निकाल ली जाए, समुद्र के खजाने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऐसे सारे इंसान और सारे जिन्नात इकट्ठा हो जाए और उससे मांगे और जो कुछ मांगे मैं उन्हें अता कर दूं, मेरे खजाने में कोई कमी नहीं आएगी। मेरे भाइयों, अल्लाह सुब्हानहू तआला नऊज़ बिल्लाह अपना खजाना भरने के लिए, स्टार्ट करने के लिए उसने भूखा प्यासा रहने का हुक्म नहीं दिया है, बल्कि अल्लाह सुब्हानहू तआला रोजा रखने के जो हमें हुक्म दिया है वो हमारे नफ्स को पाक करने के लिए, हमारी जुबानों को पाक करने के लिए, हमारे दिलों को पाक करने के लिए, हमारे हाथों पैर को पाक करने के लिए, तज़किये नफ्स के लिए, गुनाहों से हमें पाक करने के लिए और हमें नेकियों का आदी बनाने के लिए और बुराइयों से बचने की आदत दिलवाने के लिए। और इसी तरीके से मेरे भाइयों हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला तकवा मुत्तकी बनाने के लिए हम पर रोजे को फर्ज किया है। और इसी तरीके से गरीबों के ताल्लुक से, मिस्कीनों के ताल्लुक से, फाका करने वालों के ताल्लुक से, मजबूरों के ताल्लुक से हमारे दिलों के अंदर हमदर्दी पैदा करने के लिए, जिस तरीके से हम प्यास की महसूस कर रहे हैं, दूसरा प्यासा शख्स ऐसे ही प्यास की तकलीफ को महसूस कर रहा होता है। जिस तरह से एक रोजेदार प्यास की तकलीफ को महसूस कर रहा है, ऐसे मेरे भाइयों दूसरे प्यासे लोग, दूसरे भूखे लोग जो फाका करते हैं, जिनके पास खाने के लिए रोटियां नहीं है, बगैर खाए हुए सोते हैं, और है ऐसे इलाके और है ऐसे लोग जो दुनिया के अंदर फाका कर रहे हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला अपनी हिकमत के तहत उसने अमीरी और गरीबी को तकसीम किया है, दौलत और फकीरी को तकसीम किया है, इसमें अल्लाह की हिकमत है। मेरे भाइयों, अल्लाह सुब्हानहू तआला लोगों के दिलों में फाका करने वालों और भूखे रहने वालों की तकलीफ का एहसास पैदा करने के लिए अल्लाह ने लोगों को रोजा रखने का हुक्म दिया है, ताकि मुसलमान अपने दूसरे मुसलमान भाइयों के ताल्लुक से अपने दिल के अंदर हमदर्दी पैदा करें।